صحابہ کرام، حضور کی اہل بیت اور ایسی ہستیاں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں وہ قرآن سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ عقیدہ، تو میں نے عرض کیا کہ سرکار سے پوچھا حضور ہمیں بالکل آسان طریقے سے سمجھائیں، اگر ہم نے یہ جاننا ہو کہ توحید کی صفت کیا ہے، توحید کی صفت، تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خود سکھائی ہے۔ کیسے سکھائی ہے؟ جیسے میں نے ابھی کہا کہ ایک سورت اگر 3 بار پڑھیں تو کیا بن جاتا ہے پورا قرآن پاک۔ فرمایا اللہ نے مجھے خود فرمایا کل، کیا فرمایا؟ هو اللہ احد۔ کل کیا ہے؟ بولو۔ یہ کل علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید کا بیان تھا، تو اللہ سیدھا سیدھا فرماتا هو اللہ احد، هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کیا تھی؟ توحید۔ هو اللہ احد، پڑھیے ذرا، هو اللہ، یہ توحید ہے۔ تو اس سے پہلے کل کیا ہے؟ اس سے پہلے کل یہ رسالت ہے۔ کل کیا ہے؟ پھر آگے توحید ہے۔ اللہ نے پہلے رسالت کا ذکر کیا۔ یاد رکھ لو، جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آخری نبی بنا کر بھیجا، آخری رسول بنا کر بھیجا، تو آپ نے پہلی بات کیا کی؟ جب تمام تر لوگوں کو جمع کر لیا، ایک آواز دی، سارے لوگ جب جمع ہو گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میں یہ کہہ دوں کہ جس پہاڑ پر میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے ایک لشکر ہے، ایک گروہ ہے، ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کر دے گی، تو کیا تم مان لو گے؟ بولو بھائی، کیا کہا؟ تم مان لو گے؟ جواب آپ سے آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی ہاں ہم مان لیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ سرکار نے فرمایا تم نے تو وہ لشکر دیکھا نہ ہوگا، میں پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کر دے گی، تو کیا اس میری بات کو تم کیا کرو گے؟ مان لو گے؟ سب نے کہا، کافروں نے بھی، جتنے یا بھی کافر، ابھی تو توحید کا اعلان نہیں ہوا، رسالت کی بات ہی نہیں ہوئی، اس میں وہ تھے جن پر فضل تھا جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پاک سے آ رہے تھے، جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ قریبی رشتے جیسا کہ جن کے حصے میں آیا مولا کائنات علی المرتضیٰ ہیں، حضرت ابو طالب ہیں، اور حضور کے قریبی رشتے، یہ سب توحید پر قائم تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، ان کی ملت پر قائم تھے۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ پاک نے منتقل کیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ حضرت عبداللہ تک کوئی ایسا شخص نہیں جس نے شرک کیا ہو، کوئی ایسا شخص نہیں۔ سرکار نے فرمایا کوئی ایسی عورت نہیں جو کبھی کسی بھی بدکاری میں مبتلا ہوئی ہو۔ فرمایا میرے سارے رشتے حضرت عبداللہ سے لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک سب پکیزہ ہیں۔ سب کیا ہیں؟ سب نکاح ہوئے۔ سب کیا ہوا؟ نکاح ہوئے۔ فرمایا جو اللہ رب العزت کا طریقہ ہے، جو نبیوں کا طریقہ ہے، اللہ رب العزت نے وہ طریقہ عطا فرمایا۔ تو میں نے کہا یہ وہ ہستیاں تھیں جنہیں اللہ نے رکھا تھا، پکیزہ رکھا تھا۔ لیکن باقی لوگ کون تھے؟ بتوں کی پوجا کرنے والے، لات و عزا کو مانتے والے، حبل کو ماننے والے، وہ کھڑے تھے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دوں جس پہاڑ پر میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے ایک لشکر ہے، ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کر دے گی، تو کیا تم مان جاؤ گے؟ بولو بھائی۔ انہوں نے کہا جی مان جائیں گے۔ دیکھیں میرے حضور کا وقار، دیکھیں میرے آقا کی شخصیت، دیکھیں میرے آقا کا معتبرپن ہونا، دیکھیں میرے رسول کو، دیکھیں رسول اس وقت بھی رسول تھے جب اعلان رسالت نہیں ہوا تھا۔ تو جب سب نے کہا ہم مان جائیں گے، تو میرے حضور نے فرمایا بھائی تم نے تو وہ لشکر دیکھا نہیں ہوگا، کیسے مانو گے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے، لیکن آپ کے کہنے پر اعتبار کر جائیں گے، آپ کے کہنے پر
تو سرکار نے فرمایا اگر میرے کہنے پر لشکر کو مان رہے تو پھر مان لو کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ، یہ جب آپ نے اشارہ کیا تھا نا اللہ ایک ہے، یہاں سے میرے حضور کی دشمنی جو تھی، حضور سے دشمنی کفار کی شروع ہوئی تھی۔ اس سے پہلے تو وہ چومتے تھے، اس سے پہلے تو حضور کے پاس وہ دور تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے وہ سامان، تجارت، بچت، سونا، چاندی، جو کچھ تھا، ورلڈ بینک جو تھا اس وقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ تمام تر کفار، ابو جہل جیسے لوگ بھی کیا کر رہے تھے؟ جو گھر میں پیسہ پڑا تھا نا وہ ڈرتے تھے کوئی لوٹ لے گا، لیکن اتنا پتا تھا کہ جو محمد کو دے دیے نا صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کوئی نہیں لوٹے گا، وہ اتنا بابرکت ہے کہ وہاں ڈاکو کے آنے کا تصور بھی نہیں پیدا ہوتا۔ اتنی محبت تھی حضور، جہاں حضور گزرتے تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، کیا ہو جاتے؟ کھڑے ہو جاتے، ہر بات حضور کی مانتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ نے سنا ہوگا وہ درسی کتابوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوتی ہے آقا کے اعلان نبوت سے پہلے، تو سارے اس میں جمع کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پیسہ وہی آئے جس کا حلال ہو، یعنی ان کے اندر بھی یہ تصور تھا، تھے بتوں کو ماننے والے، کہنے لگے یہاں پیسہ وہ لگے گا کعبۃ اللہ کی تعمیر میں جو صرف حلال کی کمائی ہوگی، کوئی جوئے کا پیسہ نہ ہو، شراب کا پیسہ نہ ہو، یہ ساری چیزیں نہ ہو۔ اور انہوں نے کعبۃ اللہ کی کیا کر دی؟ تعمیر کر دی۔ جب تعمیر کر دی تو اب کیا؟ حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آ گیا، دستے گروباں ہو گئے، لڑائی ہو گئی، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حق میرا زیادہ ہے، یہ حجر نصب جو ہے حجر، اس کو میں نصب کروں گا۔ حجر اسود کو کون؟ ہر بندہ کہتا تھا کہ ہمارا، ہر قبیلہ، ہر برادری کہہ رہی تھی۔ جب جھگڑا ہو گیا تو سب نے کہا اب کیا کریں؟ خون خرابہ ہونے لگا، کہنے لگے ایک ہی شخصیت ہے جو ہمارا فیصلہ صحیح کر سکتی ہے، وہ انصاف کر سکتے ہیں، اور کسی سے انصاف کی توقع نہیں۔ کہنے لگے وہ کون ہے؟ کہنے لگے وہ محمد ہے۔ اعلان نبوت نہیں ہوا ابھی، نوجوان ہیں آپ، نوجوان ہیں، لیکن امانتیں بھی آپ کے پاس ہے، دیانت بھی آپ کے پاس ہے، جھگڑوں کا فیصلہ بھی آپ کے پاس ہے، حالانکہ یتیم ہے آپ، کون پوچھتا ہے یتیموں کو؟ کردار دیکھو، آقا کی سیرت دیکھو، اور کہنے والوں کے حضور کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، پہلے پتہ نہ تھا۔ سوچو مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب ماں کے شکم میں تھے، اس وقت بھی نبی تھے جب دنیا میں تشریف لائے تھے، یہ ہاتھ زمین پر رکھا تھا اور اس ہاتھ کو اٹھا کر کہا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ، اور فرما رہے تھے سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، اور گواہی دینے والے گواہی دیتے ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ حضور جب آپ بچپن میں تھے آپ تو چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، میں خود دیکھتا تھا، رات کا وقت ہوتا، آپ کی انگلی جب ادھر جاتی تو چاند ادھر آ جاتا تھا، جب ادھر جاتی تھی تو چاند ادھر آ جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجہ چر گیا، ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ میرے مصطفیٰ تیری شانیں، تیری عظمتیں، تیری رفعت، تیری پاکیزگی، تیری طہارت کیا ہوگی جب تو دنیا میں آیا تو سجدہ کر رہا ہے، رات ہوتی تو چاند تیرے ساتھ کھیلتا ہے، چاند تیرے ساتھ کھیلتا ہے۔ تو میں نے کہا جوانی کا عالم ہے، وہ کہتے ہیں ایک ہی فیصلہ بندہ کر سکتا ہے، کوئی اور نظر ہی نہیں آیا۔ حالانکہ ابو الحکمت بھی وہاں پر موجود تھا جسے ابو جہل کہتے ہیں۔ ابو سفیان تو کسی کو سمجھتا ہی کچھ نہیں تھا نا، وہ تو کہتا سارا ہی میرا کچھ ہے، اور میں یوں سمجھتا تھا اپنے آپ کو میں اس علاقے کا سردار ہوں، اور سرداری پر ناز کرتا تھا۔ لیکن جب جھگڑا ہو گیا تو کسی نے نام نہیں لیا، بھئی ابو جہل سے ہی فیصلہ کروا لو، پتہ تھا بے ایمان آدمی فیصلہ صحیح نہیں کرے گا۔ ابو سفیان بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوا، ابھی تو کوئی، ابھی تو ابتدائی، ابھی تو کلمہ، ابھی تو بات ہی کلمے کی نہیں ہو رہی۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی شخصیت ہے، وہ شخصیت کیا ہے؟ جس کا چہرہ ایسا ہے جو دیکھتا ہے کہتا ہے سبحان اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سبحان اللہ، اس جیسا سونا، اس جیسا پیارا تو دیکھا ہی نہیں، اتنا معصوم چہرہ، اتنا پیارا چہرہ، اتنا روشن چہرہ، یہ کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا، یہ کسی کا حق نہیں مار سکتا، یہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا،
اس کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے، لقد قال رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، وہ تو بعد میں باتیں ہوں گی، رسول تو بعد میں بنیں گے۔ فرمایا پہلا ان کا کردار دیکھو کہ کیا ہے۔ جب حضور کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارا فیصلہ کر دیں۔ کیا فیصلہ ہے؟ 12 قبیلے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ حجر اسود جو ہے ہم نصب کر دیں۔ آپ نے فرمایا سنو میں بتاتا ہوں، فیصلہ مجھ سے کرواؤ گے؟ جی کروائیں گے۔ فرمایا کل صبح کے ٹائم پر جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا، جب سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا، فرمایا حجر اسود جو ہے فیصلہ تب کریں گے جب صبح ہوگی، ہر قبیلہ کوشش کرے کہ نماز فجر، اگرچہ نماز اس وقت قائم نہیں ہوئی لیکن حضور فرمایا جو فجر کر اٹھ کر آئیں گے، جو سب سے پہلے آئے گا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا، سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا۔ اب رات ہو جاتی ہے، بے چین رہتے ہیں، صبح جائیں یہ سعادت ہمیں مل جائے حجر اسود کو نصب کرنے کی، لیکن کیا ہوتا ہے وہ قادر ہے نا، اس کے پروگرام تو اپنے ہیں نا۔ ہاں جی آج آپ ونڈو میں پروگرام کرتے ہیں، ہاں جی آپ اس کے پروگرام کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ صبح ہوتی ہے جو راتوں کو جاگنے والے، ساری ساری رات پھرنے والے وہ سو جاتے ہیں، سب کو نیند آ جاتی، کوئی بھی نہیں پہنچتا، کوئی قبیلہ نہیں پہنچتا، سب سے پہلے میرے اور آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، پہلے ہی انتظار کرتے ہیں، پہلے ہی انتظار کرتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں ہر قبیلہ اٹھتا ہے، اپنا گروہ لے کر آتا ہے اور دور سے دیکھتا ہے، کہتے ہیں صادق آ گئے، امین آ گئے، صادق آ گئے، امین آ گئے۔ اگلی بات کہتے ہیں کہ اب جھگڑا بھی ختم ہو جائے، آپ فیصلہ اب تو فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو چادر لے لو، ایک چادر، اور اس میں سارے قبیلوں کے جو سربراہ ہیں بڑے بڑے ان کو آگے کر لو، 4 جو ہیں قبیلے سب سے بڑے قبیلے ہیں جو اپنے آپ کو سب سے نمبر 1 پر سمجھتے ان کو آگے لے آؤ، وہ چاروں طرف سے پکڑ لیں، باقی قبیلے جو 7 چادر ہے اس کو پکڑ لیں اور حجر اسود اس میں رکھیں اور کعبۃ اللہ کے قریب لے آئیں۔ جب قریب لائے تو پھر کہنے لگے اب وہ لگائے گا کون؟ تو سارے کہنے لگے، حضور نے نہیں فرمایا، سارے کہنے لگے اگر کوئی بھی لگائے گا تو جھگڑا ہو جائے گا، ہم ایسا کرتے ہیں محمد سے ہی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ذرا اپنے ہاتھوں سے حجر اسود نصب کر دیں۔ کر دیا نا۔ مسلمانوں آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے، یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی اللہ رب العزت نے آپ کو روحانی اور جسمانی ہر طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے، کتنے بڑے رسول کی تم امت ہو، کس قدر اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ آج جو ہم پس رہے ہیں، آج جو ہمیں مار پڑ رہی ہے، آج فلسطین کے اندر مسلمان خون کے ساتھ نلایا جا رہا ہے، آج بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، حضور کی سنت کو، آقا کے کردار کو، وہ کردار جس کو کافر بھی مانتے تھے، فیصلے کرواتے تھے، آتے تھے کہتے تھے محمد جو آپ نے کہہ دیا وہ حق ہے، جو آپ نے کہہ دیا۔ اس لیے آپ حضور کی سیرت پڑھیں۔ اس وقت قوم کو ایک تو یہ قرآن پاک ہر روز پڑھیں اور خالی نہیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ ترجمے، پتہ چلے آپ قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے آپ سے، کیا ڈیمانڈ کرتا ہے قرآن پاک۔ دوسرا حضور کی سیرت کی کتاب رکھیں۔ آپ جب اردو پڑھتے ہیں، سرمایہ اردو 9ویں میں پڑھائی جاتی ہے، 10ویں سے، اس میں بھی چیپٹر دیے جاتے ہیں، حضور کی سیرت کے دیے جاتے ہیں، اخلاق کے دیے جاتے ہیں۔ کمال کے لوگ گزرے جنہوں نے لکھا، پڑھ کر لطف آتا ہے۔ آج ہم جس وجہ سے آج ہماری کمزوری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے بھی دور ہیں۔ کس سے دور ہیں؟ تو بولو یار، اور حضور کی سیرت سے بھی دور ہیں۔ آقا کی سیرت کیا ہے؟ سیرت یہ ہے کہ چھوٹا بچہ بھی آپ کے پاس آ گیا، سرکار کے پاس آ گیا، چھوٹا بچہ، وہ یہودی ہے بچہ، چھوٹا بچہ ہے یہودی، حضور گزرتے ہیں وہ دیکھ لیتا ہے، آقا کا چہرہ پاک تکتا ہے، دیکھتا رہ جاتا، پھر حضور کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے، بیٹھا رہتا ہے۔ حضور کریم آقا کی نظر پڑتی ہے، حضور پتہ کرتے کون ہے، پتہ چلتا ہے یہ یہودی ہے۔ کیا ہے؟ آقا نے اسے دعوت نہیں دی اسلام کی، دعوت سنو بھائی ایسے نہیں ہوتا، زبردستی نہیں ہوتی۔ چھوٹا تھا، اگر چھوٹے کو دعوت دے دیتے تو لوگ کہتے دیکھیں ہمارا چھوٹا بچہ، یہودی کہتے ہیں چھوٹا بچہ تھا، اس کو نہیں دی دعوت، وہ آتا رہا، ہر روز آتا تھا۔ بلکہ بخاری و مسلم میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ جانا ہوتا یہ یہودی بچہ ساتھ ہوتا۔ جب حضور نلین پاک اتارتے
صحابہ کرام آگے دوڑتے، حضور ہمیں نلین پاک عطا فرمائیں، اپنا جوتا مبارک عطا فرمائیں۔ وہ یہودی بچہ بھی آگے، حضور مجھے عطا کر دیں۔ پھر ابو بکر، عمر، عثمان دیکھتے رہتے، سرکار اپنا جوڑا مبارک اس یہودی بچے کو عطا کر دیتے۔ یہ کردار ہے یار، ہم مسلمان بناتے پھرتے ہیں، ایسے ہی مسلمان، ایسے مسلمان بنتے ہیں۔ کردار پیش کرو، اپنی ذات کو دیکھو کہ اس میں مسلمان کتنا ہے، حضور کا تعلق کتنا ہے، تاجدار کائنات کی غلامی کتنی ہے۔ جتنی حضور کی غلامی ہے اتنا آپ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں، اتنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اتنا اللہ آپ سے پیار کرتا ہے اور اللہ سے آپ پیار کرتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ وقت بالکل قریب پہنچ گیا، میں بات یہ مکمل کر لوں۔ تو سرکار اپنا جوڑا مبارک، جوتا مبارک کس کو دیتے ہیں؟ ہمارے تو بھائی ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے، باہر بورڈ لگا دیتے فلاں مسلک کا نہ ہے، یہ ہماری مسجد ہے، فلاں جو ہے اس سے تو بات بھی نہیں کرنی۔ آپ بات نہیں کریں گے اسے کیسے پتہ چلے گا؟ اتنی نفرت بند کر دو، ایسی نفرت جوڑو آپس میں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ والو، اے مسلمانوں، اللہ کی رسی کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہم لڑتے پھرتے ہیں، ہم جناب ہاتھ نہیں ملانا چاہتے، ہم کہتے ہیں وہ ادھر اس محلے میں کیوں ہے فلاں شخص۔ یاد رکھ لو، جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو اپنے سے افضل سمجھو۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر چھوٹے کو دیکھو، چھوٹا عمر میں، توجہ کرنا، تو دل میں سوچو یہ عمر میں چھوٹا ہے، اس کے گناہ بھی کم ہوں گے، اس کے گناہ بھی۔ اور اگر بڑے کو دیکھو تو پھر یہ نہیں کہو، پھر کیا کرو، کہو کہ یہ عمر میں مجھ سے زیادہ ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ ہم کیا اسلام لے کر کیا بتاتے، پھر یہی وجہ ہے نہ ہم وہ یہاں کے ہیں نہ وہاں کے ہیں، ہر جگہ پہ جھگڑے ہیں، پھر ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں۔ میں کہتا ہوں تو جس دن اسلام سمجھ میں آ گیا اسی دن کامیابی۔ تو میں نے کہا کہ وہ یہودی بچہ ہے، اب باپ کو پتہ چل گیا، آخری صرف 1-2 منٹ توجہ کرنا، باپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بچہ حضرت محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو گیا، حضور سے محبت ہو گئی، ہر وقت حضور کو دیکھتا رہتا ہے، حضور کا جوتا اٹھاتا ہے، وہاں بیٹھا رہتا ہے۔ تو اب باپ نے کہا خبردار آج کے بعد اگر تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ باپ نے روک دیا، اتنا پیار کرتا تھا، بیمار ہو گیا، صدمہ برداشت نہیں کر سکتا، حضور کی جدائی برداشت نہیں کر سکا۔ تو جب اتنی محبت ہو تو پھر حضور، وہ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا امتی جو کرے فریاد حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ کوئی پیار کرتا ہو، حضور کی یاد میں روتا ہو، تڑپتا ہو اور حضور کو پتہ نہ ہو، نہیں، ایسے نہیں ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے۔ ہاں جی، اللہ رب العزت نے آپ کا دل ایسا بنایا، آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں ہر محبت کی کیفیت کو۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب حضور نے پوچھا بھی وہ جو چھوٹا بچہ آتا تھا، ہاں جی، جو نلین پاک پکڑ، وہ کدھر ہے؟ صحابہ نے کہا حضور وہ بیمار ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا چلیں پھر اس کا پتہ کر کے آئیں۔ وہ یہودی لوگ ہیں، آگے کون ہے؟ سرکار ابو بکر چلیں پھر یہودیوں کے گھر۔ ہاں جی، اپنا عاشق رہتا نا وہاں پہ، چھوٹی عمر ہے گرچہ، اس لیے دعوت نہیں دی، یہاں نہیں کہا کہ چاہو ذرا، اور سمجھ رہے تھے کہ آگے کیا ہونے والا۔ سرکار جاتے ہیں صحابہ کرام کو ساتھ لے کر یہودی کے گھر، یہودی بچے کی عیادت کرنے کے لیے۔ جب وہاں جاتے ہیں وہ دیکھتا ہے، حیران رہ جاتا ہے، کہتے ہیں وہ بچہ اتنا بیمار تھا، یوں لگتا تھا کہ اس کا آخری وقت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اس کو پتہ چلا تو فرماتے ایسے چارپائی سے اوپر اچھلا، نعرہ بلند کرنے لگا میرے حبیب آ گئے، میرے محمد آ گئے۔ پھر کیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت فرمائی، فرمایا لیٹ جا بیٹے، تجھے تکلیف ہے، تو بیمار ہے۔ سرکار کھڑے ہو گئے اور اس کا باپ بھی سامنے کھڑا تھا۔ فرمایا آج تک میں نے تجھے یہ بات نہیں کہی، لیکن اب ضروری ہے، میں تمہیں کہتا ہوں کہ ایک ہی بات ہے، وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ جو پڑھ لیتا ہے اس کی دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے، آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے۔ اس نے ایسے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ یہودی تھا، کیا تھا؟ بیٹا حضور کریم آقا کا عاشق ہو گیا۔ اس نے ایسے باپ کی طرف دیکھا نا، تو باپ نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں اے بیٹے، جو ابو القاسم یعنی حضور کا لقب ہے، جو کہتے ہیں کہو۔ اللہ اکبر۔ ادھر میرے آقا نے پڑھا، ادھر اس بچے نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، روح پرواز کر گئی۔
آقا نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ۔ دوستو ہم اپنے رویوں کو بدلیں، آپس میں پیار کریں، بھوکوں کا خیال رکھیں، پیاسوں کا خیال رکھیں، کوئی غریب ہے اس کی طرف دیکھیں، اگر اس کی جگہ پر ہم ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر اللہ نے مال دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، کچھ نہیں رہے گا، باقی صرف ایک ذات ہے جو ذوالجلال والاکرام کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذوالجلال والاکرام، وہ دن آنے والا ہے جیسے روزے رکھے اور آج عید منا رہے ہو، ایک عید قبر کی شام ہوگی، دیدار مصطفیٰ ہوگا، اور ایک عید اور آگے ہے، وہ کیا؟ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ فرمائے گا آجا آجا، میری رحمت کے دروازے کھلے، میرے کرم کے دروازے کھلے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔